رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم خلق السماوات بغير عمد ترونها پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا کہ تم بھی ان کو اسی طرح دیکھ رہے ہو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ڈال دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ أَن تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ وہ تمہاری وجہ سے حرکت نہ کرے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دیے ہیں اس اللہ نے اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا ہم نے آسمانوں سے پانی فَأَنبَتْنَا فِيهَا سو ہم نے اگایا اس زمین میں من کل زوج کریم ہر قسم کے اچھے اچھے جوڑے ھذا خلق اللہ یہ تخلیق ہے اللہ کی فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي سو دکھاؤ مجھے کیا ہے وہ جس کو پیدا کیا ہے انہوں نے جو میرے علاوہ ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ کافر اور مشرک لوگ کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں پچھلے درس میں سورہ لقمان کی ابتدا کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بحمد اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی 9 آیات کا درس اللہ کی توفیق سے ہو چکا ہے آج دوسرا درس ہے سورہ لقمان کا اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی توحید کے مسئلے کو بیان کیا ہے دلائل کے ساتھ اور اس سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا بھی تذکرہ ہے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دی تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے اور دلائل بیان فرمائے انسانیت کو سمجھانے کے لیے فرمایا میں الہ ہوں میں مشکل کشا ہوں میں حاجت روا ہوں میں پوری کائنات کو روزیاں دینے والا ہوں عزت اور ذلت کا مالک ہوں پوری کائنات کو شہرت عہدے اقتدار سلطنت حکومت سطوت قبضے کنٹرول عطا کرنے والا ہوں تو یہ ساری بادشاہتیں یہ ساری عزتیں یہ ساری رفعتیں یہ سارے مقام یہ سارے بلندیاں یہ ساری صفات صرف میرے اندر کیوں ہیں سوال تو ہے نا کہ اللہ خود دعویٰ کرتا ہے مشکل کشا بھی میں ہوں عالم الغیب بھی میں ہوں مختار کل بھی میں ہوں بیٹے بیٹیاں میں دیتا ہوں مقدمات سے رہائی میں دیتا ہوں
نتیجہ یہ ہے کہ سر جھکانے کے قابل بھی صرف میرا دروازہ اور میری چوکھٹ ہے، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یا اللہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، کوئی دلیل؟ تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے اللہ کی توحید کے دلائل سے۔ ان میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کائنات میں موجود ذرہ ذرہ اس کو پیدا میں نے کیا ہے، اگر میرے علاوہ کائنات میں کوئی ایک مکھی بنانے والا بھی تمہیں مل جائے تو جاؤ اس کی عبادت کرو۔ جب جواب نفی میں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں مکھی تو رہی درکنار، اس کے وجود پہ لگنے والے پر تو رہے درکنار، جن پاؤں سے وہ چلتی ہے وہ تو رہے درکنار، اس مکھی کے آنکھ میں ایک چھوٹے سے اس مکھی کی آنکھ میں دیکھنے کے لیے جو چھوٹا سا ہم نے کیمرہ رکھ دیا ہے، اس کو بھی پیدا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، میرے علاوہ پیدا کرنے والا ہے ہی کوئی۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دلیل کو ذکر کیا کہ خالق چونکہ میں ہوں لہذا اسی لیے عبادت کا مستحق بھی میں ہوں۔ دیکھیے یہ سورہ لقمان ہے اور اس کی آیت نمبر 10، اور میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یہ آیت کا نمبر بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھروں میں جا کے مطالعہ کریں، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں، صرف ترجمہ، تشریحات میں نہیں جانا، تشریحات ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، صرف ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کوئی بھی عالم دیوبندی لا الہ الا اللہ، تو آپ ترجمہ دیکھا کریں۔ آیات کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دوستوں کو مطالعہ ہو جائے۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے، اور اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی کتاب کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں پوری کائنات کا تن تنہا بادشاہ اور قادر مطلق ہوں، پوری کائنات کی اچھی اور بری تقدیریں صرف میرے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں دلیل پوچھتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں میں تنہا بادشاہ اور قادر مطلق کیوں ہوں۔ وجہ یہ ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها، میری قدرت کے نظارے تو کیا کرو انسانا۔ خلق السماوات، دیکھ تو صحیح یہ لاجوردی آسمان، نیلی پوشاک ہم نے اس کو پہنا کے تمہارے اوپر جو تان دیا ہے، تمہارے اوپر سائبان بنا کے کھڑا کیا ہے۔ خلق السماوات، اس آسمان کو پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ نمبر 2، پھر اس میں ہماری قدرت کے نظارے تو دیکھ، بغیر عمد ترونها، کسی قسم کے ستون ہم نے نہیں کھڑے کیے، ستون کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی کسی قسم کا سہارا نظر نہیں آئے گا، کوئی تکیہ یا ٹیک نظر نہیں آئے گی۔ بغیر عمد ترونها، اللہ فرماتے ہیں اپنی انہی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو، بغیر ستون کے، بغیر دیواروں کے، بغیر سہاروں کے ہم نے آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ اگر میرے علاوہ کوئی دنیا میں تمہیں نظر آتا ہے ایسا کارساز مطلق، ایسا بادشاہ مطلق، ایسا قادر مطلق جو اتنی بڑی کاریگری کرنے والا ہو، تو پھر بے شک جایا کر اس کے دروازے پہ، بے شک اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا کر، بے شک اس کے سامنے جھک جایا کر، بے شک اس کے نام کی نظر نیاز اور منت منوتیاں مانا کر۔ لیکن اگر یہ کارخانہ قدرت صرف میرے ہاتھ میں ہے اور یہ کائنات بنانے والا صرف میں ہوں،
آسمانوں کو بلندیاں عطا کرنے والا، نیلا رنگ عطا کرنے والا، بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا، تو پھر سمجھ جا عبادت اور سجدے کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ بات ٹھیک ہے یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو پوشیدہ ہو، ترونہا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو، دن رات مشاہدے کرتے ہو، اور صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے، آج تک اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں آیا، کہیں سے پھٹا کوئی نہیں، کہیں سے لیکیج نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے تم دیکھ رہے ہو کہ کھڑے اسی طرح۔ دوسرا ہماری قدرت کا نشان، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو ڈال دیا ہے۔ زمین پر پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کون؟ بولو دوستو زبان سے ذرا کھولیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اپنا یہ پیارا نام تمہاری زبانوں پہ جاری کر دے۔ ہاں، اللہ کا نام بلند آواز سے لینا ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ بغیر ستونوں کے ان کو ٹھہرانے والا کون؟ اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ پیدا کرنے کے بعد اس میں پہاڑوں کو کھڑا کرنے والا کون؟ اللہ اپنی قدرت کے نشان دکھا کے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اگر مجھے نہیں پہچانا تو میں تجھے اپنی پہچان کراؤں۔ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا وہ میں ہوں، جس نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا وہ میں ہوں، جس نے زمینوں کو بچھا دیا وہ میں ہوں، جس نے زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کیا ہے وہ میں ہوں، اور پانی پر کھڑا کرنے کے بعد بطور میخوں کے جس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے یہ بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ القا فی الارض رواسیا، ڈال دیے ہیں اس نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ تمہارے بوجھ کی وجہ سے زمین حرکت میں نہ آ جائے، کیونکہ مزاج ہوتا ہے پانی پر کھڑے ہونے والی چیز کا، بے شک کشتیاں ہی کیوں نہ ہوں، جہاز ہی کیوں نہ ہوں، جب ان کے اوپر تھوڑا بوجھ ڈالا جائے جنبش ہونے لگتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں انسان کے نفیس مزاج کا بڑا خیال تھا، یہ بڑا نفیس المزاج ہے، بڑا ڈرپوک بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو زمین حرکت کرنے لگے یہ ڈر جائے۔ ہم نے تیرے ڈر کو دور کرنے کے لیے، زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ یہ ہماری قدرت ہے، یہ کام ہم کرنے والے ہیں، یہ مہربانیاں ہم کرنے والے ہیں، یہ فضل و عنایت صرف میرا ہے، میرے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے خالص عبادت کا ہی مطالبہ کیا ہے، وہ خالص کیا کر، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ کیا کر، میرا تعارف تو حاصل کر میں کون ہوں۔ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمینیں بنائیں، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا، اور نمبر 3 وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس زمین پہ جتنی مخلوقات تمہیں نظر آ رہی ہیں، کوئی رینگنے والی مخلوق، کوئی اڑنے والی مخلوق، کوئی چلنے والی مخلوق، کوئی پانیوں میں تیرنے والی مخلوق، ان تمام مخلوقات کو پھیلانے والا بھی میں رب ہوں۔ ہے اللہ کے علاوہ یہ کر ہی کوئی نہیں سکتا، یہ صرف کام اسی رب کے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں عبادت کا مستحق کیوں ہوں، کیونکہ یہ صفات صرف میری ہیں، میرے علاوہ کسی میں نہیں، کسی چھوٹے بڑے میں نہیں۔ اللہ کے علاوہ ساری کائنات ہے مخلوق، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ مخلوق۔ اور مخلوق کا کوئی فرد اللہ کے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تن تنہا بادشاہ مطلق ہے، اور تن تنہا وہ سجدوں کے لائق ہے، نظر و نیاز کے لائق ہے۔ یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے چوپائے ہم نے پھیلا دیے زمین میں۔ اور آگے سن اللہ کی قدرت کی نشانیاں،
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے ہی آسمانوں سے پانی اتارا ہے، بارشیں نازل کی ہیں۔ تیری زمین تو بنجر ہو چکی تھی، قرآن کہتا ہے وہ تو مر چکی تھی، ہم نے زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ زمین کا مرنا کیا ہے؟ زمین کا مرنا یہی ہے کہ وہ بنجر ہو جائے، قابل کاشت نہ رہے، اس پہ غلے نہ اگے، اس پہ اناج نہ اگے، وہ کسی کام کی نہ ہو، کھیتی باڑی نہ کی جا سکتی ہو۔ تو ہم اپنی رحمت کے ساتھ آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں، پانی نازل کرنے کے بعد زمین کو قابل کاشت بنا دیتے ہیں، وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے۔ نرم ہونے کے بعد تو جا کے ہل چلاتا ہے، زمین کا سینہ چیر دیتا ہے، سینہ چیرنے کے بعد اس میں بیج ڈال دیتا ہے، اس بیج کو ہم ہی ہیں کونپلے بنا کے نکالنے والے، ہمارے علاوہ یہ کام کرنے والا کوئی نہیں۔ جواب نفی میں ہے تو ثابت یہ ہوا، پھر سر جھکانے کا موقع آئے تو پھر صرف میرے دروازے پہ جھکایا کر، کسی کے دروازے پہ نہ جھکایا کر۔ میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا گھر ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے صرف ایک تیرے دروازے پہ آ کے سر جھکاتا رہوں۔ اور انسانوں مسئلہ سمجھا کرو، خدا کی قسم ہو انسان کسی انسان کے سامنے جھک جائے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس میں انسانیت کی توہین ہے۔ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ انسانیت کی ناک کٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسانوں کے پوری کائنات کے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس میں مزید عزتیں ملنے لگتی ہیں۔ خدا سے مانگا، غیروں سے مانگا، کچھ نہ ملا ذلت ملی، خدا سے مانگا سب کچھ ملا عزت ملی۔ یہ فرق ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ ایک اللہ سے مانگ، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، دامن نہ پھیلا، وہی ایک دروازہ ہے جس سے ہر چیز مل سکتی ہے اور بغیر تانا دیے مل سکتی ہے۔ انسان دیتے ہیں نا، تانے بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ، موقع آنے پہ احسان جتلانے لگ جاتے ہیں، اس کو آج تک میں نے کھلایا، تھوڑی سی تکلیف اس کو پہنچے ساری نیکیاں برباد کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، کبیرہ گناہ ہے، اور کی ہوئی نیکی ڈبو دیتا ہے انسان۔ اسی کو کہتے ہیں نیکی کر خوں میں ڈال، احسان نہ جتلایا کر۔ اگر نیکی کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں، دل شکنی نہیں کرنی اگلے کی۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور انسانوں اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ کون سے اخلاق؟ اللہ والے، یعنی کوئی اگر مجرم خدا کے دروازے پہ آ کے سر جھکا کے آنکھوں میں آنسو بھر کے اس کو پکارنے لگتا ہے تو اللہ معاف کرتے ہوئے تانے نہیں دیتا۔ اللہ معاف کرتے ہوئے اپنی مخلوق کو تانے، آج تک تو بڑی میری نافرمانی کی ہے، آج کیوں آ گیا مانگنے؟ اللہ تانے نہیں دیتا، وہ دیتا ہے بغیر تانوں کے عطا کرتا ہے، اور بسا اوقات اپنے دشمنوں کی جھولیاں زیادہ بھر دیتا ہے اور اپنے پیاروں کو بھوک میں مارتا ہے۔ سیریس بات کر رہا ہوں، اس پہ میں حوالے دے سکتا ہوں۔ آخری وقت تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ، کائنات کا سردار ہے، معمولی شخص نہیں ہے، پوری کائنات کا امام، اور اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے جی، پوری کائنات کا سردار، انبیاء کا بھی امام اور مقتدا، بہت بڑی شان والا، جس کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، جس کو اللہ نے انبیاء کا بھی سردار بنایا، جس کی سفارش کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ حساب و کتاب شروع کرے گا، یہ وہ ہے جو قیامت کے دن بھی اپنی امت کو نہیں بھولے گا۔ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی کی ندا لگانے والا، یہ وہ آخری پیغمبر ہے۔ لیکن عجیب ماجرا ہے، آخری وقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک بیوی سے
پوچھا کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ کوئی نہ؟ جواب ملا کوئی چیز نہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا، جواب نفی میں ہے۔ حضرت زینب سے پوچھا، جواب نفی میں ہے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کوئی پاس نہیں، کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں۔ امام الانبیاء ہے، پوری کائنات کا سردار ہے، پوری کائنات کا سپہ سالار ہے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور کا دانہ ہی کوئی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ گھر میں پڑی تھی، وہ لے کے نکلے، ایک یہودی سے جا کے ادھارا کھانا خریدا اور اس کے پاس گروی رکھی وہ زرہ۔ آپ نے فرمایا جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں اپنا ادھار ادا کر کے قرضہ چکا کے یہ زرہ لے جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں وفات پا گئے، دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ زرہ اب تک یہودی کے قبضے میں پڑی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے جانے کے بعد خلیفہ بنے، اس وقت انہوں نے بیت المال سے اس کا قرضہ ادا کر کے زرہ یہودی سے واپس لی۔ میں بات یہ کر رہا تھا، دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اپنوں کو تو بھوک بھی دے دیتا ہے، بھوک پہ راضی کر لیتا ہے۔ اس کی شان بے نیازی ہے، جس کو جس حال میں رکھے اس کی مرضیاں۔ اللہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہے، رزق کے خزانے بھی کس کے پاس ہیں؟ مخلوق کے پاس، ہاں اللہ کے پاس ہے، لہذا اسی سے مانگا کرو۔ ہمارا صرف زندگی کا سبب یہی ہے، اور میں قسم سے دعا کرتا ہوں مولا موت کے وقت بھی یہی اپنی توحید کے جملے میری زبان پہ جاری کر دے، اور ہم سب کی زبان پہ اللہ جاری کر دے۔ موحدوں کو دیکھتے ہیں خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے، جو صرف ایک دروازے پہ جھکنے والے ہیں نا، انہوں نے اپنی عزتیں بچائی ہوئی ہیں۔ صرف ایک خدا کے پجاری، انہوں نے اپنی عزتیں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ در در کا پجاری عزت کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنا دے۔ تو فرمایا میرا تعارف حاصل کر، انزلنا من السماء ماء، میں کون ہوں جس نے آسمانوں سے پانی اتارا؟ بتاؤ ہے کوئی بارشیں اتارنے والا؟ ہے کسی میں طاقت؟ کسی نبی میں نہیں۔ اختیارات یہ سارے اللہ کے پاس ہیں، یہ میری بات نہیں، قرآن مجید کی بات ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے ان دلائل سے۔ انزلنا من السماء ماء، ہم ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے اچھے اچھے جوڑے پیدا کر دیے۔ یہ پھلوں میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ کھجور ہے تو اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگ، مدینہ میں چونکہ کھجور کی پیداوار تھی، مدینہ کے لوگ پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ ایک کھجور کا گودا اٹھا کے دوسری کھجور پہ جا کے ڈالتے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا یار یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نر کھجور کا گودا اٹھا کے مادہ کھجور کے اوپر رکھتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کھجور کی فصل اچھی ہوتی ہے، پھل زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا یار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ صحابہ نے وہ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی شان، اس سال کھجور کی پیداوار کم ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ یوں بھی کبھی دکھاتا ہے، کھجور کی پیداوار ہے۔ صحابہ شکایت لے کے آ گئے یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا تو ہمارا تو مزاج ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو آپ حکم فرماتے ہیں سر آنکھوں پہ، لیکن خسارہ ہمیں ہوا ہے کہ ہماری کھجور کم ہو گئی ہے۔ اس بار کھجور کا وہ پھل نہیں ہوا جو پہلے ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، حدیث کا حوالہ دیکھ سکتا ہوں، دنیاوی معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں نے مشورہ دیا تھا حکم نہیں تھا۔ مشورے میں اختیار ہوتا ہے، عمل کرو تب بھی مرضی، نہ کرو تب بھی مرضی، لیکن حکم میں اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ روا اور جائز نہیں کہ اللہ یا اس کا پیغمبر کسی کام کا حکم کر دے تو ان کے پاس اختیار باقی
باقی رہ جائے کہ ہم کریں یا نہ کریں، نام یا نہ اللہ کا حکم آ جائے یا اللہ کے پیغمبر کا حکم آ جائے، ہمارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہوگا، اللہ کے پیغمبر کا حکم ماننا ہوگا، وہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن مشورے میں اختیار ہوتا ہے، اور صحابہ نے اس اختیار سے فائدہ بھی اٹھایا۔ بدر کی لڑائی میں نبی علیہ السلام صفیں بنا رہے تھے، فلاں صحابی کو کہا تو یہاں کھڑا ہو جا، ایک کو کہا تو یہاں کھڑا ہو جا، دوسرے کو کہا وہاں۔ مختلف صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتلائی کہ فلاں فلاں جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، یوں صف بندی کرنی ہے۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر تو ہم پابند ہیں، اسی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، لیکن اگر جنگی تدبیر کی وجہ سے، حکمت عملی کی وجہ سے آپ کا مشورہ ہے تو میرے ذہن میں ایک مناسب مقام ہے، وہاں پہ پوزیشن لینی چاہیے، وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے، وہاں پہ کھڑے ہو کہ ہم دشمن کا مقابلہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میاں نا، یہ میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ یہ میرا کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی بات پہ عمل کیا، اپنی رائے کے اوپر عمل کیا، اللہ نے اسی میں برکت ڈال دی، اللہ کی مدد نازل ہو گئی۔ تو مشورے میں اختیار ہوتا ہے، لیکن حکم میں اختیار ہمارا عالمیہ یہ ہے، پیغمبر کا حکم نہیں مانتے، مشوروں پہ لڑنے لگتے ہیں۔ اللہ حق سمجھنے کی توفیق دے۔ دوستو دین کے قریب آؤ، یہ وقت وہ ہے، خدا کی قسم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے جب سوچتے ہیں نا، اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج کل جو دنگا فساد شروع ہو چکا ہے، آنے والے وقتوں میں نہ جانے ہماری نسلوں کو کلمہ بھی آتا ہوگا یا نہیں، یہ حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ اور آنے والی نسلیں تو بہت دور ہیں، ابھی نیو جنریشن کے اپنے حالات دیکھ لیجئے، کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتی، وضو کے فرائض کا علم نہیں، ہاں جی نماز کے فرائض کا علم نہیں، قربانی کا پتہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کی مقدار کا پتہ کوئی نہیں، ہاں جی صدقہ۔ وہ ایک مسجد کا متولی تھا نا، تھا بڑا سمجھدار، کچھ دین کی معلومات رکھنے والا، تو وہ جو بھی اپنی مسجد میں امام یا خطیب رکھتا اس کا امتحان لیتا، تو امتحان لیتا، ایک خطیب کو رکھنے لگا تو اس سے امتحان لیا کہ حضرت دسو سورۃ العصر کب نازل ہوئی؟ سوال دیکھو، سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ کب نازل ہوئی؟ تو یہ کوئی آئی گزرا ہوا، مدرسے سے گزرا ہوا، ایک ہوتا ہے ٹھہر کے پڑھ لینے والا، ایک ہے بس وہاں سے ٹچ کر کے گزر جانے والا۔ تو وہ کہنے لگا نبی علیہ السلام دی وفات تو 2 مہینے بعد، سورۃ العصر کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ کی وفات کے 2 مہینے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ کہنے لگا اگر اسلامی حکومت ہوتی اور میرے پاس اختیار ہوتا میں تیرے جیسے ظالم کا سر قلم کر دیتا، تو ختم نبوت کا ہی منکر ہے۔ وہ ہکا بکا میری جان بلا، میں کیسے ختم نبوت کا منکر ہو گیا؟ وہ کہنے لگے قرآن اترتا ہے وحی کے ذریعے، اور وحی آتی ہے پیغمبر پہ، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے وہی تیرے ابے تے آئی ہے، جب رسول اللہ دنیا سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے، ہے جی، تو پھر وہی تیرے باپ پہ نازل ہوئی ہے جو سورۃ العصر لے کے آئی ہے۔ تو آج کل تقریباً حالت یہی ہے، کسی سے ایسے سوال کر کے پوچھو نا جواب کوئی الٹا ہی ملے گا۔ دین سے دوری ہے بابا، دین سے دوری ہے، دین کے قریب آؤ، اور اس قرآن کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، خدا کی قسم سوال ہوگا، اسی قرآن میں موجود ہے۔ بتاؤ ہم نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی تھی، کتنا پڑھا ہے اور کتنا اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنایا ہے؟ تو وہاں پھر رسول بولے گا، میں بولوں نہ بولوں، میرا شاگرد اور مرید بولے یا نہ بولے، میرے دوست احباب بولے یا نہ بولے، قرآن کے چھوڑ کر اردو کی کتابوں میں کھو جانے والے، ان کے حق میں نبی گواہی دے دے گا اور کہے گا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس امت کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اپنی روایات اور بزرگوں کی نشانیوں کو آگے رکھ دیا تھا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے 19ویں پارے میں۔ رسول کہہ دے گا قیامت کے دن، خلاف گواہی دے گا، اور کیا کہے گا؟ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔
تو اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ پیغمبر ہمارے خلاف گواہی دے. ہاں جی، اللہ ہم سب کو پیغمبر کی سفارش کا اہل بنا دے. کہو آمین. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کے بارے میں نبی سفارش کر دے، بہت بڑا اعزاز ہے. بات طول پکڑ گئی جی. فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہم نے ہی زمین میں ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم ہی ہیں جنہوں نے آسمانوں سے پانی اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے ہیں. آگے اللہ نے چیلنج کے طور پہ فرمایا، دیکھنا ضرور، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ آیت جا کے دیکھنا، ترجمہ بھی دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے میرا کارنامہ، یہ تو ہے میرا پیدا کرنا، یہ تو ہے میری کاریگری، یہ تو ہے میری تخلیق. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اور جن کو تم پکار رہے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. چیلنج ہے. ھذا خلق اللہ، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ فضا اور خلا، یہ جوڑے جوڑے ہر چیز کے، یہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات، یہ غلے اور اناج، یہ درخت اور پھل، یہ تو ہیں ہم پیدا کرنے والے. ھذا خلق اللہ، یہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح میرے علاوہ جن جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. چیلنج قرآن مقدس کا. ارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، فی ضلال مبین، وہ بڑی کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. برائے ہدایت پر ایک حوالہ اور دیکھیے، سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے اور بالکل ابتدا میں ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا، تیسرے رکوع کی پہلی آیت، اور سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 21 ہے. آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21. یہاں پہ اللہ نے انہی دو چیزوں کا ذکر کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. کون سا رب؟ فرمایا الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی مخلوقات گزری ان کو پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ ہے. پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی اللہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تم عبادت خالص اس کی کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں تقوی عطا کر دے گا. خالص عبادت کرو تو تقوی کا جوہر نصیب ہوگا. اور تقوی، سبحان اللہ، اللہ نے جنت کے بارے میں کہا اعدت للمتقین، جو تقوی دل میں رکھنے والے ہیں نا، ہم نے جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کی ہے. تو تقوی آ جائے تو پھر جنت انشاءاللہ اللہ عطا فرما دیں گے اپنی رحمت سے. انسان کے 3 زمانے ہیں، توجہ، کتنے زمانے؟ 3 رخ ہیں انسان کے، 3 زمانے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جہاں وہ پہلے تھا، ایک زمانہ یہ ہے جہاں یہ اب ہے، ایک زمانہ وہ ہوگا جہاں اس نے بعد میں جانا ہے. یا یوں کہہ لیجئے 3 مکان ہیں انسان کے. ایک مکان دنیا میں آنے سے پہلے، ایک وہ مکان دنیا میں آنے کے بعد جو ملا،
ایک تیسرا مکان جو انسان کو مرنے کے بعد ملنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو کہاں تھا؟ تو ہمارے پاس تھا، آیا تو کہاں رہا؟ ہمارے عطا کردہ زمین پہ رہا۔ جب واپس جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ہمارے پاس آئے گا۔ توجہ ہے؟ آیا تو ہماری طرف سے آیا، رہا تو ہماری دھرتی اور زمین پہ رہا۔ جب واپس جائے گا پھر بھی ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم نے بھیجا ہے، ہم نے زندگی دے کے دنیا میں ٹھہرایا ہے، ہم نے ہی حساب لینا ہے، تو پھر دروازے بھی میرے پہ آیا کر، کسی اور کے دروازے پہ نہ جایا کر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے پہلے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا۔ عدم تھا تب بھی اسی کے پاس تھے، اب اس نے وجود دیا ہے تب بھی اسی کی زمین پہ ہو، اور جب مرو گے تو پھر جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں نے ایک دن شاید حدیث سنائی بھی ہے، دوبارہ ذہن نشین کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، اوے دنیا میں زندگی گزارنے والوں، آج جاؤ جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پاس جائے، جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پاس جائے۔ صحیح حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، باب فضل السجود میں، سجدوں کی فضیلت کے باب میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ اعلان کریں گے جاؤ جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پاس جائے۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں موجود ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاند کے پاس جانے کی کوشش کرے گا، کوئی سورج کے پاس جانے کی کوشش کرے گا، کوئی ستاروں کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ کے پاس جانے کی کوشش کریں گے۔ ہندو بت کی عبادت کرتا ہے، وہ بتوں کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ گاؤ ماتا کے پجاری اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ گائے کے پاس جانے کی کوشش کریں گے۔ گھوڑے کا پجاری اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ جس نے دنیا میں جس کو پکارا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کے، وہ اسی کے پاس جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کچھ ایسے مخلص لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف اپنے رب کی انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ نہ گھوڑے کی عبادت، نہ پڑے کی عبادت، نہ کھڑے کی عبادت، نہ بت کی عبادت، نہ کسی مورتی کی عبادت، نہ کسی قبر کی عبادت، نہ کسی مزار کی عبادت، نہ کسی جبے اور کبے کی عبادت، نہ زندے کی نہ مردے کی۔ انہوں نے سر جھکایا ہے تو صرف ایک اللہ کے در پہ، لہذا یہ کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو تسلی دے کے فرمائے گا آج میں تمہیں ضرور اپنا دیدار نصیب کر دوں گا۔ ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے صرف عبادت اللہ کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار نصیب ہوگا۔ اور باب فضل السجود میں امام بخاری نے اس روایت کو کیوں نقل کیا؟ کیونکہ سجدہ سب سے عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس سجدے والی عبادت کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ نے مطالبہ کیا، پیدا میں نے کیا ہے، رہائش میں نے دی ہے، روزیاں میں نے دی ہیں، تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، آسمانوں سے پانی میں نے اتارا ہے، تمام قسم کے غلے اور اناج میں نے اگائے ہیں، تو پھر عبادت کا موقع آئے تو مجھے یاد کیا کرنا، کسی اور کے پاس نہ جایا کر۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت بھی دیکھیے، اس میں اس سے بھی بڑی بات ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی باتیں جو سورہ لقمان کی آیت میں پڑھ آئے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ کون اللہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے جس نے پانی اتارا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں کا رزق تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا،
وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا، آسمانوں سے پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے غلے اور اناج جس نے اگائے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ نتیجہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، ارے بھلے مانس یہ کام کرنے والا جب میں ہوں تو پھر میرے علاوہ کسی کو نہ پکارا کر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ند نہ بنایا کر۔ انداد ند کی جمع ہے، ند اس کو کہتے ہیں جس کو پکارا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پکارنا صرف میرا حق ہے تو میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا کر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تمہیں تو بخوبی علم ہے کہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ پکار کے لائق صرف میں ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے، تو پھر صرف مجھے پکارا کرو، میرے علاوہ کسی کو۔ یہ سورہ لقمان چل رہی ہے۔ اللہ مختلف طریقوں سے اپنا تعارف کراتا ہے قرآن مجید کی۔ میں تو آج بہت سی آیات دے کے آیا ہوں، وقت بڑا نازک ہے، صرف ایک مزید حوالہ دیکھ لیجئے۔ 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے، پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے، پورا ایک رکوع، اور انعامات گنوانے کے بعد آخر میں اللہ نے حد کر دی، فرمایا یہ تو میری نعمتیں تھیں نا چند ایک جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ان میری نعمتوں کو شمار کرنے تم بیٹھ جاؤ نا، پوری دنیا کے ریاضی دانوں کو اکٹھا کر لو، کیلکولیٹر کو اکٹھا کر لو اور کیلکولیشن شروع کر دو، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے تم میرے انعامات اور میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم ان کو گن نہیں سکتے ہو۔ کتنے جوڑ ہیں انسانی جسم میں؟ 360۔ ہر جوڑ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی، ہر جوڑ کی حفاظت کے لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے 7000 فرشتے تو صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچے، کوئی چیز حملہ کرنے پہلے آنکھوں سے ہی انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، حالانکہ بچاؤ ہو نہیں سکتا، بڑی نازک چیز ہے، لیکن آنکھوں کے ذریعے دفاع ہوتا ہے کہ نہیں۔ 7000 فرشتے صرف تیری آنکھوں پہ مقرر ہیں، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ اور کئی ایسی چیزیں ہیں بڑے بے توجہی سے میں اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر جاتا ہوں، مجھے ان کے فوائد کا ہی پتہ کوئی نہیں ہوتا، بس زبان کے ذائقے کے لیے اور پیٹ کے چسکے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی کون سی نعمت ہے، اور اس ایک نعمت میں کتنے ہزاروں انعام اللہ نے رکھے ہوئے۔ شہد کو دیکھ لیجیے، بشرطے کہ ہوئے اوریجنل، پائی خیال نہ ہو، 2 نمبر۔ شہد دیکھیے، واحد ایک پروڈکٹ ہے پوری اس دنیا میں جو انسان نے نہیں بنائی، یہاں تو انسان ہی بناتے ہیں، جو قدرتی شہد ہے وہ انسان نے نہیں بنایا، بنایا کس نے؟ چھوٹی سی ننھی منی مخلوق ایک مکھی نے۔ تو دانا لوگوں نے لکھا، دانا لوگوں سے مراد حکیم ہے، تجربے کے ساتھ 1 صدی تک پڑا رہے یہ خراب نہیں ہوتا، ہمارا بنایا ہوا تو 6 مہینے کے بعد رزلٹ دے دیتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ 1 صدی تک پڑا رہے تو اس میں خرابی نہیں آتی، وہ خراب نہیں ہوتا، نہ ذائقے میں تبدیلی آئے گی، نہ رنگت میں تبدیلی آئے گی، نہ افادیت میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ کی نعمتیں کون کون سی شمار کرو گے؟ سبحان اللہ۔ اب میں اس موضوع پہ چل پڑا تو بات اور زیادہ لمبی ہو جائے گی، پورا رکوع سنیے جی، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تمہارے لیے، اور اس پانی کے ذریعے تمہارا پینا بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کیونکہ پانی جب آسمانوں سے نازل ہوتا ہے زمین کا پانی تازہ ہو جاتا ہے،
ایک جگہ پہ کھڑا کھڑا پانی، اس کے گدلا ہو جانے کے اندیشے ہیں، انسان کو خطرات ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے، جو پہلے پانی کھڑا ہے وہ بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس سے تم پیتے بھی ہو، پھر شجر بھی اگتے ہیں، درخت بھی اگتے ہیں جن کا سایہ تم لیتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، اس پانی کے ذریعے اللہ اگاتا ہے کھیتیوں کو بھی، زیتون کو بھی، والنخیل کھجوروں کو بھی، والأعناب انگوروں کو بھی، ومن كل الثمرات، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سوچ و بچار کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار، تمہاری خدمت میں اللہ نے دن اور رات کو لگا دیا ہے۔ دن بھی تمہاری خدمت کے لیے، دن کے وقت سورج آ کے اپنی روشنیاں بکھیرتا ہے، تمہاری فصلیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت چاند آ جاتا ہے، وہ اپنی نرم و ملائم روشنی کی وجہ سے پھلوں میں رنگ بھرتا ہے، ذائقے بھرتا ہے، ذائقوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ فرمایا یہ میری نعمتیں دیکھ، سخر لکم اللیل والنہار، تمہاری خدمت کے لیے دن اور رات کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند کی ڈیوٹیاں، والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ، اور ستارے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں جو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کی بالیدگی کے لیے مختلف رنگ پیدا کر دیے ہیں۔ اگر صرف ہر طرف سفیدی ہوتی تیری آنکھیں خراب ہو جاتی، صرف اگر پیلا رنگ ہوتا تیری آنکھیں تبدیل ہو جاتی، صرف اگر سیاہ رنگ ہوتا کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ اللہ نے مختلف رنگ پیدا کیے، یہ مختلف رنگ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آنکھوں کو تازگی ملتی ہے، رنگ تبدیل ہوتے رہے تو آنکھیں صحیح رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں، یا سنا ہے یا نہیں، قیدیوں کو سزا دی جاتی ہے نا، جو سخت قیدی ہوتے ہیں، جو بڑے مجرم ہوتے ہیں، تو ایسے سیل میں بند کر دیتے ہیں جہاں سے نہ روشنی ہوتی ہے نہ کوئی اور ہوا کی طرح سے، تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ان کا دماغ اکثر کے خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ رنگت تبدیل نہیں ہوئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بس دماغ موت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی فضائیں اور ہوا یہ ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ طرح طرح کے رنگ بھی دیکھتے ہیں، اور چھوڑیے انسانوں کا رنگ بھی ایک جیسا ہے، مخلوق ایک ہی ہے، مٹی سے بنی ہوئی، لیکن ہر ایک کی رنگت میں کچھ تبدیلی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رنگ بنائے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم چوری چوری کر کے مچھلیاں کھا جاؤ۔ چوری کرتے نہیں کرتے؟ اور چوری دے مال دے کھاؤن کا مزہ ہی وکھرا ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت وہاں سے تمہیں نصیب ہوتا ہے، سمندر سے، دریاؤں سے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس سے بھی بڑی بات، تم اسی دریا اور سمندر سے ہیرے اور جواہرات نکال کے لاتے ہو جو زیورات کا کام دیتے ہیں، قیمتی قیمتی جواہرات۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، دیکھتا تو ہے کشتیوں کو جو اس میں چل رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کیوں چلتی ہیں کشتیاں؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک علاقے سے سفر کیا کمائی کے لیے، دوسرے علاقے میں پہنچا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے فضل سے یاد آیا، اسی لیے اللہ مطالبہ کرتا ہے جب میرے گھر میں داخل ہو تو میری رحمت کی طلب لے، اور جب میرے گھر سے نکل تو اللہ کا فضل تلاش کر۔ دعا یہی نہیں ہے؟ داخل ہوا تو کیا دعا کی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیوں؟ تو میرے گھر میں آئے گا، میری رحمتیں ملے گی، میرے گھر سے عبادت کر کے باہر نکلے گا، میرے فضل کا سامنا ہوگا۔ یہ نتیجہ ہے نا، اصل میں یہ خلاصہ ہے۔
میرے گھر میں آ تو میری رحمت کی آغوش میں آ گیا ہے، یہاں سے رحمت ملے گی۔ جب باہر جا تو میرا فضل تلاش کر۔ میرا فضل کیا ہے؟ رحمت میری یہ ہے تجھے روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور میرا فضل کیا ہے؟ باہر نکلے گا، باپ سے ملاقات ہوگی، اس کی عجیب شفقت ہے، بیٹوں سے ملاقات ہوگی، ان کا اپنا پیار ہے، بہن بھائیوں سے ملاقات ہوگی، ان کا اپنا ایک رنگ ہے، بیوی سے ملاقات ہوگی، اس کے اپنے جذبات ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، ان کے اپنے احساسات ہیں، رزق کی تلاش ہوگی، رشتہ داروں کی تلاش ہوگی، دوست احباب کی تلاش ہوگی۔ باہر میرا فضل ہے، اندر میری رحمت ہے۔ رحمت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے نیک اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ فضل کا تعلق میرے انعامات کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرق بنیادی یہ ہے، فضل تو میرا کافر پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن رحمت صرف مومن پہ ہوتی ہے، کافر پہ نہیں۔ کسی نتیجے پہ پہنچے ہو کوئی نہ؟ منطقی انجام تک لے جانا چاہتا ہوں۔ فضل تو کافر پہ بھی ہے نا، روزی تو اس کو بھی مل رہی ہے، رشتہ دار تو اس کے بھی ہیں، والدین تو اس کے بھی ہیں، کنبہ قبیلہ تو اس کا بھی ہے، لیکن ایسی عبادت جس عبادت سے اللہ خوش ہو جائے وہ اس کے پاس تو نہیں ہے۔ یہ مسلمان مومن اور موحد کے نتیجے میں آئی ہے، اسی کے حصے میں آئی ہے، اسی کے جھولی میں اللہ نے یہ انعام ڈالا ہے جو رحمت سمیٹنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رحمت سمیٹنے والوں میں سے بنا دے۔ سبحان اللہ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کا فضل ملے گا تو تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ انعامات گنواتا گیا اور آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ چند نعمتیں تھیں جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر میرے انعامات کو شمار کرنے بیٹھو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ نتیجہ یہ ہے میرے دوستو، بات یہ کر رہا تھا پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق کون؟ بولیے خالق کون؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ ساری نعمتیں تو میں نے پیدا کی ہیں، جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی، ایک چیونٹی بھی نہیں بنائی، چیونٹی کا ایک پاؤں بھی نہیں بنایا۔ آج اگر انسان کا کوئی عضو ضائع ہو جائے، گردے فیل ہو جائے، تو کسی ڈاکٹر کو کہو نا بنائے اپنی طرف سے گردے، کہتا نہیں بھائی کا نکال کے لگا لو، نیا ہم نہیں بنا سکتے۔ آنکھ ضائع ہو جائے تو معاذ اللہ، یہاں تو بڑے عجیب عجیب دھندے ہوتے ہیں، کسی کو اغوا کرو معاذ اللہ، اس کو مارو اور اس کی آنکھیں نکال کے فٹ کر دو۔ یہ ہو رہا ہے میرے معاشرے میں، کسی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے نتیجے کے طور پہ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ ایک چیز بھی پیدا کرنے کے مالک، وہم یخلقون، وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنا وجود ہی نہ بنا سکے، ان کے وجود کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات دکھلانی تھی۔ تو اب آئیے اپنے سبق پہ، جو 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا اپنی توحید کا۔ فرمایا اللہ میں ہوں، میرا تعارف حاصل کرو، میں کون ہوں؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بارشیں اتاری ہیں جی، جس نے غلے اور اناج اگائے، یہ تو میری کاریگری ہے۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ذرا دکھاؤ نا انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کس صفت کی وجہ سے ان کے سامنے جا کے جھکتے ہو۔ اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت بھی ان میں موجود نہیں، بس ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ وہ ذات حکیم بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا بھی وہ اللہ ہے، اور پوری کائنات کے حکمت کے فیصلے کرنے والا بھی وہ اللہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے سر جھکانے کے قابل اور عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ پورے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، اگلے درس میں ان کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان میرے مالک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے میرے مالک ہم سب جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرما موت کے وقت ہم سب کو کلمہ اسلام نصیب فرما میرے مالک ہم سب کو موت کے وقت کلمہ اسلام نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیہ